مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ نمسکار، آداب، میں ہوں عرفان اور آپ سن رہے ہیں لسن ود عرفان۔ پیش ہے ذکر میر، یعنی مہاکوی میر کی آتم کتھا، مہاکوی میر تقی میر کی آتم کتھا۔ میر صاحب کی یہ آپ بیتی ذکر میر ہندی میں میرے سامنے ہے۔ میر کی آپ بیتی۔ بھارت آگمن۔ میرے بزرگ وقت کی مشکلوں سے تنگ آ کر، جن میں صبح بھی شام کی طرح محسوس ہوتی ہے، اپنے سارے پریوار کے ساتھ حجاز سے نکل کھڑے ہوئے اور دکن پہنچے۔ راستے میں انہیں ایسی ایسی مشکلیں اٹھانی پڑیں جن کا اٹھانا سہل نہیں ہے، اور ایسے ایسے دکھوں کا سامنا کرنا پڑا جن کا سامنا کرنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں۔ دکن سے وہ گجرات کے نگر احمد آباد پہنچے۔ ان میں سے کچھ وہیں کے ہو رہے اور کچھ لوگوں نے آگے بڑھنے اور اپنی کھوج جاری رکھنے کا ساہس کیا۔ اس لیے میرے پتامہ نے راجدھانی اکبر آباد کو اپنا گھر بنا لیا۔ آب و ہوا کے بدل جانے کی وجہ سے وہ بیمار پڑے اور اس سنسار سے سدھار گئے۔ ان کا ایک بیٹا بچا، یہی میرے دادا تھے۔ وہ پتا کی مرتیو کے بعد کام کی کھوج میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ بہت دوڑ دھوپ کے بعد انہیں اکبر آباد کی فوجداری میں نوکری مل گئی۔ باقی زندگی بھلی بھانتی گزری۔ 50 برس کے تھے کہ بیمار پڑے۔ کچھ وقت تک علاج ہوتا رہا اور ابھی پوری طرح ٹھیک بھی نہیں ہو پائے تھے کہ گوالیار کا سفر کیا۔ راستے کی ان مشکلوں کی وجہ سے جو کمزوری کی حالت میں زہر بن جاتی ہے، وہیں بیمار پڑ گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا دماغ کچھ خراب تھا اور جوانی ہی میں وہ مر گیا، اور اس طرح ان کی کہانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ ان کے چھوٹے بیٹے میرے پتا تھے۔ آپ سانسارک شکشا پراپت کرنے کے لیے، جس کے بنا واستوکتا تک، ستیہ تک پہنچنا کٹھن ہے، وہاں کے ایک بڑے بھاری ودوان شاہ کلیم اللہ شاہ اکبر آبادی کی سیوا میں اپستھت ہوئے۔ دن رات کے پریشرم نے انہیں ترنت واستوکتا کا گیان کرا دیا۔ ان ودوان کی رہنمائی میں سنسار چھوڑ دینے اور خدا کی یاد میں دکھ اور پیڑا جھیلنے کے کارن وہ بہت بڑے بھکت بن گئے۔ مٹایا خود کو تو ہاتھ آئی دل کی آبادی۔ وہ ایک بھلے اور پریمی دل والے یوک تھے۔ ہردے میں پریم کی گرمی تھی۔ علی متقی کے نام سے وہ پرسدھ ہوئے۔ میرے پتا دن رات خدا کی بھکتی کرتے رہتے۔ کبھی جب کچھ ہوش آتا تو مجھ سے کہتے، بیٹے پریم کر، کیونکہ یہ سنسار پریم ہی کے آدھار پر ٹکا ہے۔ اگر پریم نہ ہوتا تو یہ سنسار نہ ہوتا۔ بنا پریم کے جیون نیرس جان پڑتا ہے۔ ہردے کو پریم کا متوالا بنا دینا ہی اچت ہے۔ پریم بناتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے۔ اس سنسار میں جو کچھ ہے وہ پریم کا ظہور ہے۔ آگ پریم کی جلن ہے، جل پریم کی گتی ہے، مٹی پریم کا ٹھہراؤ ہے اور وایو پریم کی بے کلی ہے، موت پریم کی مستی ہے اور جیون ہوش، رات پریم کی نیند ہے اور دن پریم کا نیند سے جاگنا، مسلمان پریم کی سندرتا ہے اور کافر پریم کا نتیجہ، بھلائی پریم سے قریب ہونا ہے اور پاپ پریم سے دور ہونا ہے، سورگ پریم کی چاہ ہے اور نرک اس کا رس، بھکتی خدا کو پہچاننا ہے، پریم ستیہ کا خلوص ہے، خدا کو پانے کی لگن واستوکتا کی چاہ میں سویم کو بھلا دینا اور خدا سے پھر ایک لگاؤ انبھو کرنا ہے۔ ان ساری وستوؤں سے پریم کا درجہ اونچا ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کے نکٹ آکاش کا چکر بھی اس لیے ہے کہ وہ اپنے پریتم کو نہ پا سکا۔ بغیر عشق نہ ہم اور نہ زندگی ہوتی۔ والد صاحب دن میں متوالے رہتے، رات بھر جاگ کر خدا کی عبادت کرتے۔ زیادہ تر ان کا سر سجدے میں رہتا۔
सदैव प्रेम के नशे में खोए रहते और सदैव उनका दामन पवित्र और साफ रहा। उनका सुंदर मुख सदैव सवेरे उठने वालों की सभा में जगमगाया करता। वो एक सूर्य थे, परंतु सदैव अपनी छाया से दूर रहते। जब भी होश आता मुझसे कहते, मेरी जान, ये संसार एक कोलाहल से अधिक कुछ नहीं है, सदैव इससे दूर रहना चाहिए और कभी इसकी धूल अपने दामन तक नहीं आने देना चाहिए। खुदा के प्रेम को अपना पेशा बना ले, आज वक्त है, अपना ख्याल कर ले। जो भी बुद्धिमान है वो जानता है कि संसार का होकर रह जाना बहुत सरल है। जिंदगी एक वहम है, इस वहम को जड़ बना लेना पानी को रस्सी से बांधने की तरह है। आशाओं के अनगिनत बंधनों में उलझना चांद को गज से नापना है। इस संसार में तू एक राहगीर की भांति है, बेखबर न रह। इस सफ़र में ऐसे सामान की चिंता कर जो तेरे काम आवे। उस ज़ात की ओर ध्यान लगा, संसार को जिसका आईना कहा जाता है। अपने होश व हवास को उस ज़ात के हवाले कर दे जिसे अपनी ज़ात में खोजा जाता है। अगरचे तेरा लक्ष्य तेरे पास है, लेकिन खोज ज़रूरी है। अगरचे जो कुछ है वो वही है, लेकिन ये कहना बेअदबी है। खुदा और संसार का लगाव आत्मा और शरीर के लगाव जैसा है। बिना इसके तेरा प्रकट होना बेवजूद है और बिना तेरे इसका वजूद प्रकट नहीं हो सकता। संसार के प्रकट होने से पहले सिर्फ खुदा की ज़ात थी और प्रकट होने के बाद भी खुदा की ज़ात ही संसार है। इस कहानी में ये कठिनाई है कि है हर सिमत वो, हाँ मगर उसकी तरफ कैसे इशारा कीजिए। बाप की नसीहतें। वो एक फ़कीर थे और फ़कीरों से प्रेम रखते थे। उनका दिल टूटा हुआ था और उनको ऐसे लोगों से ख़ास तौर से लगाव था जिनके दिल टूटे हुए हों। वो विचित्र तरह के न्याज़मंद थे। अपने देश में स्वतंत्र प्रवृत्ति वाले बहुत पहुँचे हुए फ़कीर थे। जिस तरह पानी हर रंग में मिला रहता है, उसी तरह वो हर रंग में शामिल थे। कभी कभी मुझे लिपटा लेते और मेरे सुते हुए चेहरे की तरफ देखकर कहते, ऐ अजीज़, ये कौन सी आग है जो तेरे दिल में छिपी हुई है, और ये कौन सी जलन है जो तेरी जान से लिपटी हुई है। मैं हंस देता, वो रोने लगते। जब तक जीवित रहे मैंने उनकी कद्र ना की। वो ऐसे इंसान थे जो अपने हाल में खोए रहे और किसी के कंधों पर बोझ नहीं बने। एक दिन अशराक की नमाज के बाद मेरी तरफ ध्यान दिया और मुझे खेल कूद में खोया हुआ पाया। बोले, ऐ बेटे, समय बदलने वाली वस्तु है, अपनी तबीयत से गाफिल न हो। इस रास्ते में ऊंचा नीचा बहुत है, देख देख कर चल। तेरे कदम के निशान जिंदगी के आईने, कदम संभाल कर इस राह जिंदगी से गुजर। ये कौन सा खेल है जो तू खेल रहा है, और ये कैसी गुमराही है जिसे तूने अपने लिए ठीक समझ लिया है। उस ज़ात में खो जा जिसकी मतवाली चाल का आसमान भी शैदाई है। उस हस्ती के लिए चल जिस पर हर आन, जान और दिल निछावर होते हैं। एक ऐसे फूल का बुलबुल बन जा जो सदाबहार है। ऐसी सादगी अपना ले जिसमें रंगीनियाँ भरी हुई हैं। उठ, इस मोहलत को गनीमत समझ और अपने को समझने की कोशिश कर। उनकी सूरत से बुजुर्गी और पाकदिली जाहिर होती। वो हकीकत की तस्वीर थे और वो इस पूरी दुनिया में अकेले इंसान थे जिनको अपने ऊपर पूरा काबू था। वो ऐसे परहेजगार थे जिनके हाथ और पैर पर भी किसी अजनबी की नज़र नहीं पड़ी थी। अगर तुम उनको देखते तो यही कहते कि शायद फरिश्ते और वो एक ही गोद के पाले हुए हैं। कम बुजुर्ग ऐसे ठोस और धर्म के पाबंद नजर आएंगे। वो अच्छे अखलाक और अच्छी तबीयत वाले इंसान थे। उनकी तबीयत मुश्किलों को पसंद करती, उनकी रूह दर्दमंद थी। वो अपने हाल में खोए रहते और ज़माने के हाल पर रोते रहते। वालिद का लाहौर जाना। एक दिन परेशान थक कर आए। बूढ़ी मामा बैठी थी। उससे कहा, आज मैं बहुत भूखा हूँ,
بھوک کی وجہ سے صبر کی طاقت نہیں رہی ہے، اگر روٹی کا ٹکڑا مل سکے تو دوبارہ طاقت پیدا ہو سکے۔ اس نے جواب دیا، گھر میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ انہوں نے پھر بھوک کی شکایت کی۔ ماما اٹھ کھڑی ہوئی اور بازار کی طرف روانہ ہوئی تاکہ آٹا اور گھی وغیرہ لا کر روٹی پکا دے۔ اب بھوک کی تکلیف بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے پھر کہا۔ ماما خفا ہو گئی اور بولی، ہم لوگ فقیر ہیں، یہاں ناز کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ والد بولے، اچھا تو اطمینان سے روٹی پکا، میں ایک فقیر سے ملنے لاہور جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رومال جو رات بھر رونے کی وجہ سے بادل کا ٹکڑا بن گیا تھا کندھے پر ڈالا اور باہر نکل گئے۔ جب ماما نے یہ دیکھا تو اپنی بات پر شرمندہ ہو کر روتی ہوئی دوڑی اور دامن پکڑ لیا، لیکن اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر پانی آئینے پر ڈال کر بیٹھ رہی۔ جہاں والد جاتے خدا کے فضل سے ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا۔ کچھ دنوں بعد لاہور پہنچے اور اس مکار فقیر کو دیکھا۔ وہ راوی کے کنارے ایک جگہ بیٹھا رہتا اور لوگوں کا جمگھٹ لگا رہتا۔ وہ خفشاں نمود کے نام سے مشہور تھا۔ دری زبان کے کچھ شبد رٹ لیے تھے اور اسی لیے کچھ ایسے بے سمجھ لوگ جو نہیں جانتے تھے اس کے سامنے سر جھکاتے۔ جب والد سے ملا تو کہنے لگا، میں محمد صاحب کے دین کی تائید کرتا ہوں۔ جو لوگ میری حقیقت سے واقف نہیں ہیں وہ مجھ کو بہکانے والا سمجھتے ہیں۔ میرے والد کو غصہ آ گیا۔ وہ بولے، اے ذلیل، ہمارے پیغمبر کا دھرم تجھ جیسے کی تائید کا محتاج نہیں، ہوش کی بات کر، یہاں تلوار موجود ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو قتل ہو جائے۔ آخر پہلی ہی ملاقات میں مایوس ہو کر غصے کے ساتھ اٹھائے اور ایک فقیر کی کٹیا میں رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو وہ کالے کمبل والا پاجی فقیر معافی مانگنے آیا۔ میرے والد نے جواب دیا، اب اس سے کوئی فائدہ نہیں، کل میں نے بات صاف کی تھی، آج اور زیادہ کھل کر کہوں گا۔ جب بات ظاہر ہو گئی تو کیا رہا، اور سوچنے سمجھنے کی کوشش کر، ایسا نہ ہو کہ سب کی نظر میں ذلیل ہو جائے۔ وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوا، کیونکہ یہ حجت بے مزہ ہو گئی تھی، اس لیے ختم کر دی۔ دہلی میں آنا۔ یکایک میرے والد خدا پر بھروسہ کیے لاہور سے چل پڑے اور 10-12 دن سفر کی سختیاں جھیلتے شاہ جہاں آباد سے دہلی پہنچے۔ یہاں شیخ عبدالعزیز عزت کے بیٹے قمر الدین خاں کے یہاں، جو صوبے کے دیوان تھے اور میرے والد کے بہت نزدیکی رشتہ دار تھے، ٹھہرے۔ اس شہر کے لوگ ٹوٹ پڑے اور بڑی عزت کے ساتھ اس انسان کی خدمت میں مشغول ہو گئے جسے عشق کی شراب نے بے ہوش کر رکھا تھا۔ جب بیٹھتے تھے تو دنیا سے بے خبر ہو جاتے، جب اٹھتے تو ان کی چال سے مستی ٹپکتی، باتیں کرتے تو معلوم ہوتا نشے میں ہیں۔ بہت سے لوگ ان کے مرید ہو گئے، بہت سے لوگ ان کی نظر کے جادو سے پیروں پر گر پڑے۔ لوگ ان کے وضو کا پانی بڑی احتیاط سے لے جاتے اور شہر کے بیماروں کو دے دیتے، جو پیتا اچھا ہو جاتا۔ بہت رونے کی وجہ سے ان کے آنسوؤں نے گلا پکڑ لیا تھا، جو نالا ان کے دل سے نکلتا آکاش تک پہنچتا۔ ہر طرف یہ مشہور ہو گیا کہ ایک پہنچے ہوئے بزرگ آئے ہیں۔ بہت سے امیروں نے ملاقات کی خواہش کی، انہوں نے قبول نہ کیا اور کہہ دیا، میں ایک فقیر ہوں اور تم امیر، میرے اور تمہارے درمیان ملاقات کیسے ہو؟ امیروں کے امیر سہسماء الدولہ نے پرانے تعلقات کی وجہ سے درخواست کی کہ مجھے ملاقات سے محروم نہیں رکھنا چاہیے، اگر مہربانی فرمائیں تو یہ گناہگار بھی پاک لوگوں کی محفل میں بیٹھ سکے۔ والد ہنسے اور کہا کہ ملاقات کے لیے طبیعت کی مناسبت ضروری ہے، امید ہے مجھے معاف کر دیں گے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں گے۔ جب لوگوں کے جمگھٹ سے اکتا گئے تو آدھی رات کو اٹھے اور تہجد کی نماز کے بعد شہر سے باہر نکل آئے۔ لوگوں نے ان کو بہت کھوجا مگر ان کے قریب تک نہ پہنچے، وہ ان کے پیروں کے نشان بھی نہ پا سکے۔ 2-3 دن بعد وہ بامیانہ پہنچے، جو آگرے کے قریب ایک پرانا قصبہ اور شریفوں کی پرانی آبادی ہے۔ غریبوں کی طرح اس قصبے میں پہنچے اور بے کسوں کی طرح ایک مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ نظروں کا جادو۔ وہاں ایک سید زادہ دکھائی دیا جس کے گال لالے کی طرح تھے اور جو بہت خوبصورت نوجوان تھا۔ والد نے اسے دیکھا اور دل کی قوت سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس خوبصورت جوان کے حال میں تبدیلی ہوئی، دیوانے کی طرح بے ہوش ہو گیا اور دیوانگی کے جوش میں سر والد کے پیروں پر رکھ دیا۔ لوگوں نے جان لیا کہ نوجوان کی یہ دشا
فقیر کی جادو بھری نظروں کے کارن ہے۔ والد سے درخواست کی کہ اس کے حال پر دیا کیجیے۔ والد نے تھوڑا پانی منگایا اور پھونک کر اس جوان کو پلا دیا۔ جیسے ہی پانی گلے سے اترا اسے ہوش آ گیا۔ اس نے ہوش آتے ہی بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ کر والد سے درخواست کی کہ اگر کچھ دنوں میرے مہمان رہیں تو بڑی مہربانی ہوگی، نہیں تو آپ جس عالم میں ہیں وہاں ناز کی کوئی جگہ نہیں، کیونکہ وہاں بے نیازی ہی سب کچھ ہے۔ والد نے فرمایا، دوستی میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں سفر پر تیار بیٹھا ہوں اور کل مجھے روانہ ہونا ہے۔ جو لوگ وہاں پر تھے انہوں نے کہا، ہم آپ کے فرما بردار ہیں، اس لیے کچھ کہنا ادب کے خلاف ہے، لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ اگر اس لڑکے کے گھر پر تشریف لے جائیں اور کچھ کھانا کھائیں تو بہتر ہوگا۔ چونکہ وہاں کے لوگوں کو تکلیف دینا نہیں چاہتے تھے، اس لیے والد نے فرمایا، مجھ کو منظور ہے، لیکن میں کبھی ہنستا ہوں کبھی روتا ہوں، اس سلسلے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں نے کہا، ہماری کیا مجال جو ہم ایسا کریں، اگر کوئی بات آپ کے مزاج کے خلاف ہو تو اس مہربانی کو ظلم و ستم میں بدل کر چلے آئیے گا۔ غرض کہ وہ لوگ والد کو اس لڑکے کے گھر لے گئے اور وہاں کھانا کھایا۔ اتفاق سے اسی رات اس جوان کی شادی تھی۔ کچھ رات گئے شہر کے کچھ اور لوگوں کے ساتھ حاضر ہوا اور درخواست کی کہ اگر آپ بھی تشریف لے چلیں اور محفل شادی کی رونق بڑھائیں تو میری عزت افزائی ہوگی۔ والد نے جواب دیا، خدا تجھے مبارک کرے، لیکن افسوس شادی خدا پرستی کی راہ میں روڑا ہے، اس کے بعد والد نے اس سے شادی کی برائی اس طرح بیان کی، داماد کا لفظ دو شبدوں سے مل کر بنا ہے، دم یعنی جال اور آد یعنی پانی۔ ایران کے لوگ اس سے آباد دنیا اور اس سے خوشیاں مراد لیتے ہیں۔ میں ایک آزاد آدمی ہوں جو بجلی کی طرح اس پھندے سے نکل چکا ہوں، مجھے شادی بیاہ سے کیا لگاؤ؟ واپس جا کے آدمی اس سلسلے میں پھنس جانے پر مجبور ہے۔ میں بھی جوانی کی ابتدا میں عیش کی شراب میں مست رہ چکا ہوں، آخر سوائے خمار کے جو تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے اور کچھ حاصل نہ ہوا۔ جب مجھے خدا تعالیٰ نے اس گرفتاری سے چھٹکارا دلایا، میں نے اپنے کو مضبوط بنایا اور چراغ کی طرح ایک ہی جگہ پر جلتا رہا۔ اب میں جلی ہوئی راکھ سے کچھ زیادہ نہیں ہوں۔ اب وہ دل کہاں کہ لالچ کروں، اب وہ دماغ کہاں کہ تماشا دیکھنے چلوں۔ لالچ کے ان چراغوں سے تیل کی بو آتی ہے۔ تو جانے کیسا ہرن ہے کہ بھاگتا نہیں۔ اگر تیرے پاس سمجھ ہے تو اس جملے کی حقیقت تک پہنچ کہ اللہ بس باقی ہوس۔ غرض وہ نوجوان بیوی کے گھر روانہ ہوا اور میرے والد شہر سے باہر نکلے۔ 1.5 دن بعد اکبر آباد پہنچے اور سکون کے ساتھ اپنے گھر میں رہنے لگے۔ جوان کا گھر سے نکل کھڑا ہونا۔ جب اس پھول جیسے گال اور موہنی چال والے نوجوان کو یہ خبر ملی کہ فقیر چلا گیا تو اس نے اپنی بیوی کو اپنے گھر پر رکھا اور بغیر کھائے پیے اسی وقت آنسو بہاتا پریشان حال والد کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ راستے میں جو بھی ملتا اس سے فقیر کا حال پوچھتا، کبھی ادھر دوڑتا کبھی ادھر دوڑتا۔ اسے کوئی ایسا رہبر نہ ملا جو اسے والد کا پتہ بتاتا۔ آخر اس جوان نے ایک آہ کھینچی اور بولا، میں تجھے ڈھونڈنے کے لیے ہر طرف بھٹک رہا ہوں، کسی اور سے سامنے آ جا، اگر تو اس ویرانے میں دکھائی دے جائے تو میرے ہاتھ ایک خزانہ آ جائے گا۔ میری وہ جیب جس میں پھول جمع کرتا تھا پھٹ چکی ہے، میرا وہ سر جو کبھی نرم تکیے پر رہتا تھا مٹی پر پڑا ہوا ہے۔ رحم کر کہ میرے پیر اب چلتے چلتے تھک گئے ہیں، مہربانی کر کہ اب سوائے آوارگی کے میرے ساتھ چلنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ایسا وقت ہے کہ تو میرے ساتھ مہربانی سے پیش آئے۔ تو ایک سورج ہے، اپنے ذرے پر چمک۔ میرا سکون مجھ سے کیوں چھن گیا ہے اور در در پھرنا میرا نصیب کیسے بن گیا ہے؟ اپنی حالت پر آپ حیراں ہوں، مجھ پہ کیا گزری ہے اسے مت پوچھ۔ میں دیوانے کے ہاتھوں اڑنے والی دھول بن گیا ہوں، پر تیرا دل مجھے بھول چکا ہے۔ اگرچہ میں اپنی ناطاقتی کی وجہ سے تکلیف اٹھا رہا ہوں، پھر بھی تجھے پانے کی امید رکھتا ہوں۔ میں جنگل میں در در بھٹکنے والوں کا غم ہوں، پہاڑ پر پتھر کے دل کا داغ ہوں۔ میرے وہ گال جو پھول کی ہنسی اڑاتے تھے سورج کی گرمی سے مرجھا گئے ہیں۔ میری وہ آنکھیں
جو ہرن کو شرمندہ کرتی تھیں دیکھنے کی طاقت کھو دینے کے قریب ہیں۔ تو سورج ہے اور میں سائے میں پڑا ہوا ہوں، تو دولت والا ہے اور میں فقیر۔ جو بھی غبار اٹھتا ہے میں سوچتا ہوں تو آ رہا ہے، جب تو نظر نہیں آتا تو نالا کرتا ہوں تو سب کچھ جاننے والا ہے، پر نہ جاننے والوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتا۔ جوان نے یہ بات کہہ کر رونا شروع کر دیا۔ بے چینی کی وجہ سے وہ کبھی بیٹھ جاتا، کبھی کھڑا ہو جاتا۔ اتنے میں ایک طرف سے ایک بوڑھا آدمی ظاہر ہوا اور بڑی نرمی کے ساتھ اسے یہ بات بتائی کہ تو جسے ڈھونڈ رہا ہے دی علی متقی کو، وہ اکبر آباد میں ہے، پریشان نہ ہو اور اکبر آباد چلا جا۔ جب نوجوان نے یہ جملہ سنا تو بے قرار دل کو سکون ملا اور وہ اکبر آباد کی طرف خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے روانہ ہوا۔